السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لٹریچر اینڈ ہسٹری اور میں ہوں آپ کا میزبان حسین عابد۔ ناظرین، مغل سلطنت کے عروج و زوال کی کہانی جاری ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو سنائی تھی ظہیر الدین بابر کے دور حکومت کی کہانی کہ برِ صغیر ہندوستان میں مغلوں کی حکومت کیسے قائم ہے۔ اس قسط میں ہم بحث مباحثہ کریں گے کہ کیا ظہیر الدین بابر کا یہ حملہ ہندوستان پر، یہ حملہ اسلام کے لیے تھا یا نہیں۔ عام طور پر ہماری ٹیکسٹ بکس میں پڑھایا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم اور یہ جو سارے مسلمان فاتح تھے، ان کے حملوں کے بعد یہاں اسلام پھیلا تھا، یہ سارے حملے اسلام کے لیے تھے، اور جب محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا تو اس وقت ہی پاکستان کا بنیاد ڈال دیا گیا تھا۔ عام طور پر یہ بات ہمارے ٹیکسٹ بکس میں پڑھائی جاتی ہے، لیکن یہ حقیقت کے برعکس ہے۔ حقیقتاً کوئی بھی قوم، کوئی بھی ریاست، کوئی بھی ملک مذہب کے نام پر نہیں بنتا۔ وہ اقتصادی، معاشی اور سماجی ثقافتی حالات ہوتے ہیں جو کسی قوم کو جنتی ہیں، اور یہی وہ حالات ہوتے ہیں، یعنی ثقافتی، سیاسی اور معاشی حالات جو کسی قوم کو تباہ کرتے ہیں اور کسی قوم کو جنم دیتے ہیں۔ مذہب کا کسی بھی قوم کے تشکیل دینے میں کوئی بھی کردار نہیں ہوتا۔ وہ سیاسی حالات ہوتے ہیں جس وجہ سے مختلف ریاستیں بنتی ہیں، مختلف قومیں یکجا ہوتی ہیں اور مختلف قومیں سیپریٹ بھی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ برِ صغیر ہندوستان میں بھی جو پارٹیشن ہوا، اس کے جو وجوہات تھی وہ بالکل سیاسی تھی۔ مسلمانوں نے برِ صغیر ہندوستان میں صوبائی خود مختاری مانگی، اور جب کانگریس اور اس کی متعصب ہندو لیڈرشپ یہ خود مختاری دینے کے لیے تیار نہ تھی تو پاکستان کا جنم ہوا۔ یعنی پاکستان ہی ایک سیاسی معاملے کے بنیاد پر بنا تھا۔ کوئی بھی قوم مذہب کے نام پر نہیں بنتی۔ پھر یہ سوال ضرور آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا کہ اسلام کیسے پھیلا۔ برِ صغیر ہندوستان میں اسلام کے پھیلنے کے دو اسباب ہیں۔ ظہیر الدین بابر نے جب یہاں حملہ کیا، یا اس سے پہلے جب محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا، برِ صغیر ہندوستان میں عرب حکومت قائم کی، تو یہاں ظاہر ہے ایک نئی روایت آئی، نئے قسم کے خیالات آئے، افکار آئے۔ اس وجہ سے دنیا کے مختلف ملکوں میں سے صوفی اور علماء، عالم، فاضل قسم کے لوگ یہاں یعنی برِ صغیر ہندوستان میں اکٹھے ہوئے، اور اسلام پھیلانے کا جو یہ کارنامہ ہے یہ انہی کے سر جاتا ہے کہ اسلام کو پھیلانے میں کسی بھی حاکم کا، کسی بھی جابر کا، کسی بھی لٹیرے کا کوئی کردار نہیں تھا۔ نہ فقط ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے میں صوفیہ، علماء کرام کا کردار تھا، اور اس وقت کے حالات تھے جنہوں نے ماسز کو، پیپل کو مجبور کیا کہ وہ اسلام قبول کریں۔ فار ایگزامپل جب اسلام یہاں آیا تو یہ ایک تضاد تھا، پرانے اور نئے کا تضاد۔ اسلام ایک نیا مذہب تھا جس میں ایک خدا کی بات تھی، اور ہندوازم ایک پرانا مذہب تھا جس میں ایک سے زیادہ خداؤں کی بات تھی، بت پرستی تھی۔ یعنی وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو روایات تبدیل ہوتی ہیں، یہ ایک جدلی قانون ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ برِ صغیر ہندوستان میں جب اسلام پھیلا تو یہ اسلام کے جو لیسنز تھے، اسلام کی جو ٹیچنگ تھی، وہی وجہ تھی اسلام کے پھیلنے کی۔ یعنی اسلام ایک نیا مذہب تھا، اسلام کے اندر ایک نئے خیالات تھے، نیا فکر تھا، جس وجہ سے ہندوستان کے لوگوں نے اس فکر کو اپنایا اور اس فکر میں اپنی زندگی اور زندگی کے معاملات کی نجات پائی۔ یعنی برِ صغیر ہندوستان میں اسلام کو پھیلانے میں کسی بھی حاکم کا کوئی کردار نہیں تھا، اور ظہیر الدین بابر نے یہ حملہ اسلام کے لیے نہیں کیا تھا۔ اسلام کو پھیلانے میں ایک تو صوفیہ کرام کا کردار ہے، اور دوسرا وہ اسلام کا پیغام ہی ہے، وہ اسلام کی روشنی ہے جس نے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اسلام کو قبول کریں۔ وہ ٹیچنگ ہی ایسی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں خاص طور پر جو اچھوت تھے، شودر تھے، وہ برہمنوں سے بیزار اور زچ بیٹھے تھے۔ اس وجہ سے جب یہاں نئے مذہب کا
نیا مذہب آیا تو لوگوں نے اس مذہب کو اپنایا. اور یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے جیسا کہ نہرو نے کہا تھا کہ اسلام نے ہندوستان پر حملہ نہیں کیا تھا، اسلام تو کئی برس اور کئی صدیاں پہلے آ چکا تھا. اور یہ جو بھی مسلم فتوحات ہیں برِ صغیر ہندوستان میں، وہ محمود غزنوی کے حملے ہوں، محمود غوری کے حملے ہوں، محمد بن قاسم کے ہو، یا ظہیر الدین بابر کا یہ حملہ ہو، یہ ساری جو لڑائیاں تھیں یہ مسلمانوں کے خلاف لڑائیاں تھیں. جیسا کہ ظہیر الدین بابر نے یہاں آ کر برِ صغیر ہندوستان میں کسی سکھ یا کسی ہندو سے جنگ نہیں لڑی تھی، یہاں اس نے ایک پٹھان مسلمان ابراہیم لودھی سے ہی جنگ لڑی تھی. یعنی یہ جو جنگ تھی یہ پاور کی جنگ تھی. ظہیر الدین بابر نے یہ حملہ اسلام کے لیے نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ حملہ ہندوؤں کے خلاف نہیں تھا. برِ صغیر ہندوستان میں بابر سے پہلے بھی ایک مسلمان حکمران تھا جس سے بابر نے پانی پت کے میدان میں جنگ لڑ کر اس کو شکست دی، اور یہ جنگ صرف اور صرف اپنے پاور کی حاصلات کے لیے تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی. یعنی یہ کنفیوژن، یہ مفروضہ کلیئر کرنا چاہیے کہ ظہیر الدین بابر کا برِ صغیر ہندوستان پر حملہ اسلام کے لیے نہیں تھا، یہ پاور کی جنگ تھی، زیادہ سے زیادہ علاقہ فتح کرنے کی جنگ تھی، جس وجہ سے ظہیر الدین بابر یہاں برِ صغیر ہندوستان میں آیا تھا. اگلی قسط میں ہم بات کریں گے نصیر الدین ہمایوں کے دور حکومت.